ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم جس بیماری پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فیٹی لیور، جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اندر ہی اندر سے انسان کو پوری طرح وہ ڈسٹرب کر دیتی ہے. اور ریسرچ کے مطابق پاکستان میں تقریباً ہر تیسرا شخص اس بیماری کا شکار ہے، اور جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے ان میں اس بیماری کی شرح بہت زیادہ ہے، اور اسپیشلی وہ لوگ جو بہت زیادہ موٹے ہیں ان میں بھی اس کی شرح بہت زیادہ ہے. تو یہ جو اعداد و شمار ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فیٹی لیور اب صرف ایک عام مسئلہ نہیں رہا، بلکہ قومی سطح پر جو ہماری ہیلتھ ہے اس کا ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے. تو آج ہم اسی حوالے سے جانیں گے کہ فیٹی لیور کیوں ہوتا ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے کیا پریکاشنری میئرز ہم لے سکتے ہیں. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فراز صادق. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اچھا ڈاکٹر فراز، سب سے پہلے تو بتائیں کہ فیٹی لیور کیا ہوتا ہے، اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ اچھا، یہ کافی زیادہ اب کامن ہو گیا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ جب الٹرا ساؤنڈ کرواتا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ فیٹی لیور. فیٹی لیور جو ہے وہ بیسکلی ایکسٹرا جو چکنائی ہوتی ہے، فالتو چکنائی، وہ جس طرح جسم کے باقی حصوں میں جمع ہو جاتی ہے اسی طریقے سے وہ جگر میں بھی جمع ہو جاتی ہے. تو یہ کیوں جمع ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی سب سے کامن وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے جس میں ہم زیادہ بیٹھنے والا کام کرتے ہیں اور زیادہ ورک آؤٹ نہیں کر پاتے، ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتے، اور کھانا پینا ہمارا جو ہے وہ اس میں کافی زیادہ چکنائی والی چیزیں شامل ہوتی ہیں، جس میں کہ بونگ، پائے، سری، نہاری اور گھی کا استعمال، بیکری آئٹمز کا استعمال، جس میں کہ بہت زیادہ فیٹ ہوتی ہے. اب ہم لوگ ہرگز یہ نہیں کہتے کہ آپ فیٹ بالکل نہ لیں، چکنائی بالکل نہ لیں، لیکن اگر آپ چکنائی لے رہے ہیں اور وہ ذرا سی بھی فالتو ہوتی ہے تو وہ جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے. یا تو آپ اس کو کنزیوم کر لیں، یعنی آپ کا کام اس طرح کا ہو کہ آپ اس کو ایکسرسائز کے ذریعے جو ہے وہ میلٹ کر لیں، استعمال کر لیں. لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ جسم کے مختلف حصوں میں، جس میں جگر بھی شامل ہے، جمع ہو جائے گی. شریانیں، خون کی شریانیں وہاں بھی جمع ہو جائے گی. تو مختلف جگہوں پہ جمع ہو جائے گی، جو دیکھنے میں بھی ایک تو موٹاپا یعنی پیٹ وغیرہ پہ بھی جمع ہوگی، اور جگر کے اندر جب وہ جمع ہو جائے گی تو اس کو ہم فیٹی لیور کہتے ہیں. اور وہ فیٹی لیور جو ہوتا ہے وہ پھر مسائل کیا پیدا کرتا ہے؟ مسائل وہ یہ پیدا کرتا ہے کہ اس سے جگر کا جو کام ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے. ہمارے جو زندگی ہے یا ہمارے جسم میں جگر بہت اہم رول ادا کرتا ہے. جگر جو ہوتا ہے وہ خون کو جماتا ہے، وہ جو غیر ضروری فاسد مادے ہیں وہ ہمارے جسم میں سے اس کو ریموو کرتا ہے، خارج کرتا ہے. اس کے علاوہ جسم جو ہے وہ لحمیات بناتا ہے، لیور جو ہوتا ہے، جگر جو ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب نہیں ہوں گی تو جگر فیلئر کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو اس لیے اس کو پہچاننا کہ یہ آپ کو ڈیولپ ہو گیا ہے یہ فیٹی لیور، اور اس کے بعد اس کا علاج بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کون سے ایسے ارلی سمٹمز ہوتے ہیں جو یوزلی ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں اس کے؟ اچھا، یہ بہت ہی اچھا سوال ہے کہ فیٹی لیور اکثر اوقات اس کی کوئی علامات بھی نہیں ہوتی. اسپیشلی شروع کے اندر جو ہے فیٹی لیور کوئی بھی علامات ظاہر نہیں کرتا، اور عام طور پہ الٹرا ساؤنڈ کسی اور مقصد کے لیے جو ہے وہ پیشنٹ کرواتا ہے، اور اس میں ایک پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اس کو یہ جگر میں چربی یا فیٹی لیور ڈیزیز جو ہے وہ بھی موجود ہے. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس کی کوئی علامات ظاہر ہی ہوں. جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو لائف سٹائل اگر آپ کا اچھا نہیں ہے، یعنی اگر آپ بہت زیادہ چلنے پھرنے والا کام نہیں کر رہے، بیٹھنے والا کام کر رہے ہیں، اور آپ کو مرغن غذائیں کھانے کا شوق ہے، ایک بڑی وجہ تو فیٹی لیور کی یہ ہے. اس کے علاوہ جو شوگر کے مریض ہیں ان میں عام طور پہ فیٹی لیور بہت زیادہ پایا جاتا ہے. پھر حمل کے دوران بھی فیٹی لیور کی شکایت ہو سکتی ہے. کچھ اور بھی کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں فیٹی لیور ہو جاتا ہے، لیکن سب سے کامن وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ایکسرسائز نہیں کرتے اپنی روٹین لائف میں، اور اس کے علاوہ جو ہے کھانا ہمارا جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ چکنی چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے، وہ سب سے بڑی وجہ ہے فیٹی لیور کی. ٹھیک ہے. اچھا، موٹاپے کی آگے ہم نے بات کی تھی، تو کیا اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے تو وہی ریزن ہو سکتی ہے، مطلب صرف یہی ریزن ہو سکتی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ آپ کو فیٹی لیور ہو گیا ہے؟ اچھا نہیں، عام طور پہ جو موٹے لوگ ہوتے ہیں انہی کو فیٹی لیور ہوتا ہے، لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے اندر فیٹی لیور ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے. حاملہ خواتین کے اندر اس کا خدشہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی چکنائی کا جو میٹابولزم ہوتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، اور چکنائی جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے مختلف اعضاء میں جن میں جگر بھی شامل ہے. لیکن سب سے عام وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ مرغن غذائیں استعمال کر رہے ہیں اور آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے.
اچھا ڈاکٹر فرح یہ بتائیں کہ ڈائبٹیز اور فیٹی لیور کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ چولی دامن کا ساتھ ہے ڈائبٹیز کا یا شوگر کا فیٹی لیور کے ساتھ، کیونکہ جب کسی کو شوگر ہوتی ہے تو اس کے جسم میں چکنائی جمع ہونے کی رفتار عام لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اس لیے ان کے اندر جگر میں بھی چربی جمع ہوتی ہے اور شریانوں میں بھی چربی جمع ہوتی ہے. اسی لیے ایسے مریض جو شوگر کے ہوتے ہیں ان میں جو ہے ہارٹ اٹیک، فالج اور یہ چربی جگر کے اندر، یہ ساروں کے جو چانسز ہیں وہ عام لوگوں سے بڑھ جاتے ہیں. اچھا کولیسٹرول کی اگر بات کریں تو ہائی کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ یہ کیسے آپ کے فیٹی لیور کو بڑھاتے ہیں؟ جو کولیسٹرول کا لیول جن لوگوں کے اندر ہائی ہوتا ہے، یہ بلکہ ایک اور آپ نے وجہ بتا دی فیٹی لیور کی، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے خاندانوں میں یہ چیز جو ہے وہ رن کر رہی ہوتی ہے کہ ان میں چکنائی جو ہوتی ہے وہ زیادہ پیدا ہوتی ہے، یعنی آپ کے جینز میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے خون میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. اور وہ لوگ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ موٹے بھی نہیں ہوتے ہیں اور ان کا لائف سٹائل بھی اتنا خراب نہیں ہوتا، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ وہ واک یا ایکسرسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں، مرغن غذائیں بھی اتنی نہیں کھا رہے ہوتے، لیکن ان کے اندر کچھ خراب جینز ہوتے ہیں جو ان کو خاندان کی طرف سے ملتے ہیں. تو اگر ان کو خاندان کی طرف سے وہ جینز ملیں گے تو جس طرح چکنائی زیادہ ہونے کی وجہ سے جسم میں باقی کی بیماریاں ان کو زیادہ ہونے کے چانسز ہیں، اسی طرح فیٹی لیور بھی ہونے کے چانسز ہیں. کیونکہ فیٹی لیور کچھ بھی نہیں ہے، یہ چکنائی ہے جو کہ ایکسٹرا چکنائی ہے، فالتو چکنائی ہے جو آپ کے جگر میں جمع ہوتی ہے. اچھا اگر ہم اس کے ٹیسٹ کی بات کر لیتے ہیں تو لپڈ پروفائل ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، تو تھوڑا اس حوالے سے بھی بتائیں. اچھا، لپڈ پروفائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عام انسان کے اندر ایک خاص لیول تک، خاص مقدار تک چکنائی کا لیول ہونا چاہیے. اب اس لپڈ پروفائل میں آپ جو ہے مختلف قسم کی چکنائی کے مختلف قسم کی اقسام ہیں، ٹھیک ہے. کسی کو ہم کہتے ہیں کولیسٹرول، کسی کو ہم کہتے ہیں ٹرائیگلیسرائڈ، کسی کا کچھ نام ہے اور کسی کا کچھ نام ہے، ٹھیک ہے. تو وہ لپڈ پروفائل کے اندر پوری وہ جو چکنائی کی مختلف اقسام ہیں اس کی مقدار چیک ہو جاتی ہے. اب ایک عام انسان کے اندر جتنی مقدار ہونی چاہیے ایک نارمل انسان کے اندر، اگر وہ اس سے زیادہ ہے وہ مقدار، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو فیٹی لیور ہونے کے چانسز زیادہ ہیں اس آدمی کو. اور اس کے علاوہ شریانوں میں بھی چکنائی جمع ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو لپڈ پروفائل عام طور پہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسم میں چکنائی کو ناپنے کے لیے، اور یہ عام طور پہ ہم کرواتے ہیں جب پیشنٹ فاسٹنگ میں ہو، یعنی کہ اس نے رات بھر سے کچھ نہیں کھایا ہوا اور صبح کے وقت جو ہے اس کا سیمپل دیا جاتا ہے. تو یہ ٹیسٹ کروانا بڑا ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کے جسم کے اندر جو کولیسٹرول ہے یا جس کو چکنائی کا لیول کہتے ہیں اس کا پتہ چلتا ہے، اور اگر یہ زیادہ ہے نارمل انسان کی نسبت تو فوری طور پہ ہم اس کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں. فیٹی لیور کے لیے تو ہم عام طور پہ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، سب سے پہلے جو ٹیسٹ ہوتا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ کے اوپر ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جگر کا سائز بڑھ گیا ہے اور یہ سائز جو ہے یہ چکنائی جمع ہونے کی وجہ سے بڑا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ شروع میں تو اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ جگر کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے. تو پھر اس کے لیے مزید ٹیسٹ ہوتے ہیں جن میں خون کے اندر جگر کے فنکشنز ہم دیکھتے ہیں، جس کو لیور فنکشن ٹیسٹ کہتے ہیں، خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ. پھر اس کے بعد ایک فائبرو اسکین ہوتا ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ جگر کہیں سوزش کی طرف تو نہیں جا رہا، کیونکہ جب چکنائی اس میں جمع ہوتی ہے تو وہ سوج جاتا ہے، سوزش ہوتی ہے، اور سوزش کے بعد جو ہوتا ہے وہ سکڑاؤ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ جو سکڑن ہوتی ہے اس کے لیے ہم فائبرو اسکین کا ٹیسٹ جو ہے وہ کرتے ہیں، اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے. تو یہ دو ٹیسٹ ہیں. اس کے علاوہ لپڈ پروفائل جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وہ بھی ایک خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جسم میں چکنائی کی مقدار نارمل ہے یا زیادہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس چیز کی طرف تشخیص کی طرف مددگار ہمیں ہوتی ہیں ہمارے لیے کہ اس مریض کو جگر کے اندر چکنائی جمع ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اور وہ کس سٹیج پر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جو جنک فوڈ ہم کھاتے ہیں یا ہم بالکل بیلنس ڈائٹ نہیں لیتے تو وہ فیٹی لیور کو بڑھا سکتی ہے ہمارے؟ بالکل بن سکتی ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ فاسٹ فوڈ کے اندر عام طور پہ یہ فرائز یا چپس، آلو کے چپس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ ساری انہوں نے ساسز ڈالی بھی ہوتی ہیں جس میں بہت زیادہ چکنائی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے، مطلب ایکسرسائز کے ذریعے، ورزش کے ذریعے یا واک کے ذریعے، تو یہ ساری کی ساری ایکسٹرا چکنائی جو ہے وہ کہاں جمع ہوگی؟ وہ موٹاپے کی صورت میں بھی نظر آئے گی، یعنی پیٹ کے ارد گرد بعض